ایک سنجرانی صاحب کے خلاف تھی کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں، دوسری انہوں نے کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے سلیم مانڈوی والا وہ بھی اعتماد کھو چکا ہے۔ ان دونوں پہ پہلے لیو لینی تھی، پھر اس میں رائے شماری ہونی تھی۔ تو لیو پہ 100 لوگ موجود تھے اس وقت، کل 100 سینیٹر سینٹ ہال میں موجود تھے۔ تو جب لیو مانگی گئی چیئرمین سینٹ سے تو آپ نے اور ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ ان 100 میں سے 64 لوگوں نے کھڑے ہو کے وہ لیو مانگی ہے۔ لیو کیا مانگی ہے کہ یہ اعتماد کھو چکے ہیں، اس پہ لیو مانگی ہے سنجرانی صاحب جو چیئرمین ہیں۔ تو فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا، مطلب کہ جب 64 ایک طرف ہوں اور 36 دوسری طرف ہوں جو لیو پہ کھڑے نہیں ہو رہے، تو فیصلہ تو ہو گیا تھا، ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا رائے شماری میں، وہ کہتے ہیں جی ضمیر جاگا ہے کچھ لوگوں کا، یا ضمیر کہ یہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں 64 اس وقت تو نہیں جاگا تھا، اس وقت سو رہا تھا، اس وقت مطلب لمبی تان کے سو رہا تھا، اور پتہ نہیں ان کو کوئی کھلایا پلایا ہوا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد، آدھے پونے گھنٹے بعد جب رائے شماری شروع ہوئی تو وہ ضمیر جو ہے اس کو مطلب کہ جگایا گیا ہے، یا جو بھی کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب اس میں بھی مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 54 لوگ تھے یہ تو اڑ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ نکلے 50 اور 5 جو ہیں وہ مسترد بھی ہو گئے۔ یہ باتیں چلتی رہیں گی، اس کی تحقیقات کچھ ہو جائیں گی، کچھ ہو بھی رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں فیصلہ ہو گیا، کئی دفعہ ہوا کل ہی، کہ جب انہوں نے جو نو کانفیڈنس کیا تھا ڈپٹی چیئرمین پہ، تو اس کی لیو پہ صرف 34 لوگ کھڑے ہوئے اور ووٹ 32 نکلے ہیں اس کے اوپر۔ تو مطلب کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور مختلف مواقعوں پہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کھانے پہ اکٹھے ہوئے ہیں یا ڈنر پہ یا برنچ پہ، یا ویسے 53 سے شروع ہو کے 64 پہ ختم ہوئے تھے، بار بار ہم انہیں اکٹھا کرتے رہے، جبکہ اپوننٹ جو تھے ہمارے انہوں نے وہ کوئی کامیاب میٹنگ کر نہیں سکے جس میں 20 سینیٹر بھی اکٹھے ہوئے ہوں۔ تو پھر وہ جو ہم یہ کہتے تھے نا کہ 2018 میں بھی ووٹ چرایا گیا، ایک مرتبہ پھر ووٹ چوری ہو گیا، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہی کارواں، وہی قافلے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مطلب کہ باز نہیں آ رہے۔ اور اصل ہاں وہ بھی اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات دیکھیں، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جیتے ہوئے تھے، 64 لوگ ہم نے دکھا دیے، اور وہ ان کے ساتھ 32 لوگ تھے، یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمہوریت کو کتنا فائدہ پہنچا، جنہوں نے بھی جو بھی کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری کہانیاں ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اربوں روپے بھی بٹے ہیں، اور بھی بہت سارے دباؤ، یہ وہ ساری چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت کو تو نقصان پہنچانا، اور جمہوریت کے نقصان کا مطلب ریاست کو نقصان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ریاست کے ادارے ہیں، ان کے اگر کسی عمل سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ پھر ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عوام، ہم تو عوامی لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ڈائریکٹلی عوام سے ہوتا ہے۔ عوام کے اندر کل اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ 2018 میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی، جن قوتوں نے دھاندلی کی تھی، ریگنگ کی تھی، الیکشن کو مطلب کہ چوری کیا تھا، کل وہ دو چند ہو گئی ہے، بس یہ ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا احسن صاحب کو میں شعر سنا رہا تھا چند، تو کہہ رہے ہیں وہ سنا دو، کہ بات یہ ہے کہ گمان یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں، تیرے جہاں میں تو یزداں فروخت ہوتے ہیں، اور سرائیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں، لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں، اور وہ جسم مرمر و صحبا سے جن کی ساخت ہوئی، بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں۔ اور عجیب چیز ہے چاندی کی سرمدی جھنکار، کہ جس کی لوچ پہ قرآن فروخت ہوتے ہیں، اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نصیب اسم تو اسیاں فروخت ہوتے ہیں،
اور خزاں کا وہم مٹا دو کہ اب تو کثرت سے سدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کو منڈی بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اس ملک کی جمہوریت کو منڈی سمجھ لیا ہے۔ ہر وقت لوگ بریف کیس لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سایوں کی طرح، یہ جو غلام گردشیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی وہاں پہ، اور وہ اپنے اپنے مقاصد ذاتی حاصل کرتے ہیں، کچھ مال بناتے ہیں لیکن ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جمہوریت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پاکستان جس کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا جا چکا ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیڈران جو ہے وہ جیلوں میں رہ کے، ہمارے لیڈران چاہے وہ محمد نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں یا حمزہ شہباز ہوں یا سعد رفیق ہوں یا سلمان رفیق ہوں یا کامران مائیکل ہوں یا رانا ثناء اللہ ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب خاص طور سے، مطلب بے گناہ ان کو جیلوں میں ٹھونسا ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان پہ دھبے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی ہے کہ ان پہ دھبا کوئی نہیں لگ سکتا۔ دھبا انہی کے لوگوں دامن پہ لگے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جمہوریت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ دھبے وہ کبھی مٹا نہیں سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ڈارکسٹ سٹار کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن پاکستان کے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کسی بھی ملک کی ایوان بالا کی حیثیت اس ملک اور اس کی فیڈریشن کی حرمت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس نوعیت کی ہارس ٹریڈنگ کل سینٹ کے اندر ہوئی ہے، یقین مانیے اب یونین کاؤنسل میں بھی اس طرح ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی۔ یونین کاؤنسل کے جو ممبران ہیں وہ بھی اپنی پسلی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کو بھی نہیں خریدا جا سکتا جیسے کہ سینٹ میں 14 اراکین نے ضمیر فروشی کی ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب شفاف ووٹ پڑا، جب اوپن ووٹ پڑا، تو 64 ممبران نے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں ووٹ دیا، کھڑے ہو کے دیا۔ لیکن جب یہ 64 بلیک باکس کے اندر گئے تو بلیک باکس کے اندر سے 50 ہو کے نکلے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بلیک باکس کے اندر ان ووٹوں پر کس نے دباؤ ڈالا، ان پر کس نے لالچ دیا، کس نے خرید و فروخت کی کہ 64 جو ہیں وہ 50 ہو گئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا بحیثیت قوم ہمیں جواب تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، کسی ملک کے سب سے بڑے ایوان میں 22% اراکین اپنا ضمیر بیچ دیں، اس سے زیادہ شرمساری، اس سے زیادہ بدنامی اس ملک کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا 1 اگست کو جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس نے پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوان کی عزت کو خاک میں ملایا ہے، اس نے پاکستان کے آئین کی حرمت کو خاک میں ملایا ہے، اس نے جمہوری اقدار کو خاک میں ملایا ہے۔ کوئی محب وطن پاکستانی جسے پاکستان کی عزت پیاری ہے، کوئی محب وطن پاکستانی جو پاکستانی اداروں کی عزت کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس مکروہ دھندے اور مکروہ فعل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا مجھے یہ گمان ہے کہ پاکستان دشمن بیرونی ایجنسیوں نے مداخلت کی ہوگی، چونکہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو حب الوطنی پہ یقین رکھتا ہے وہ ایسا فعل نہیں کر سکتا کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، جس سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہو، جس سے پاکستان کا آئین اور اس کی حرمت خاک میں مل جائے۔ یہ کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا۔ حلف اٹھایا ہے آئین کی سربلندی کا، وہ ایسا فعل، مکروہ فعل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کہیں رو تو اس میں داخل نہیں ہو گئی، کہیں کوئی ملک دشمن ایجنسیوں نے تو یہ کام نہیں کیا کہ وہ پاکستان کو بے عزت کریں، چونکہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو پاکستان کی حرمت پہ یقین رکھتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ حب الوطنی پہ یقین رکھتا ہے، اور کوئی پاکستانی جو پاکستان سے محبت کا دم بھرتا ہے، وہ ایسا مکروہ فعل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ پاکستان کے آئین سے غداری کر رہا ہے، وہ پاکستان کی حرمت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو لہٰذا کل جو عمل ہوا اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے نوٹس لیا ہے، اور سب سے پہلے تو میں اس فہرست کی جو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہے پرزور تردید کرتا ہوں، یہ کسی ایسے حلقے کی طرف سے ڈالی گئی ہے جو اپنے مکروہ عمل کو چھپانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ ہیونگ سیڈ دس، یہ بھی حقیقت ہے کہ 14 سینیٹرز نے انہیں مجبور کیا گیا، انہوں نے خود سودا کیا۔ 14 سینیٹرز نے میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا بلیک باکس کے اندر جا کر، جیسے ابھی مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ جب وہ کھڑے تھے تو ان کے ضمیر سو رہے تھے، جو ہی وہ بیٹھے تو ان کے ضمیر جاگ گئے۔ تو یہ ضمیر کس نے جگائے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اب تو یہ جنرل ضمیر کا زمانہ نہیں ہے، احتشام ضمیر۔ تو لہٰذا اس کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے کوئی سینیٹرز اس مکروہ فعل کے اندر شریک تھے، اور وہ کون تھے اگر تھے، ایک تھے، دو تھے یا چار تھے، جو بھی تھے اس کی تہہ تک ہم پہنچیں گے۔ اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے ہمارے سینیٹر رانا مقبول صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس کی پوری انویسٹیگیشن کرے گی، تحقیقات کرے گی اور اس کی اصل تک پہنچے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات کے قوانین میں ترامیم لائی جائیں گی، تاکہ اس کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کی جو ہمیں اب تجربہ ہوا ہے اس کو شفافیت میں بدلا جائے گا، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا طریقہ چنا جائے گا، اور اس کے لیے اے پی سی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم سینٹ کے قواعد و ضوابط میں وہ ترامیم لائیں گے جن کا سہارا لے کر یہ مکروہ فعل سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک کے اندر کیا گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور اس طرح کے ماضی یہ سکھاتا ہے کہ پیٹریوٹ گروپ یا کاف لیگ دیرپا نہیں ہوتے۔ یہ جو مصنوعی مخلوق ہے جسے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، یہ ایک مخصوص دور میں زندہ رہتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خلائی میں زندہ رہتی ہے۔ یہ جو دوام ہے، دوام اسی قوت کو رہتا ہے جس کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی بھی آج کاف لیگ اور پیٹریوٹ گروپ کی شکل بن چکی ہے، اور ان ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ اپنے اقتدار کو مضبوط نہیں کر سکتے، چونکہ پاکستان کی معیشت کا انہوں نے جہاز ڈبو دیا ہے۔ آج جو عوام پر مہنگائی نازل ہوئی ہے، جس طرح ابھی پٹرول اور ڈیزل میں اضافہ کیا ہے، جس طرح آنے والے دنوں میں مزید بجلی گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اور چوری سے انہوں نے پھر دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ معاشی تباہی کے اس دھانے پہ لے کر جا رہے ہیں جس کے لیے انہیں غیر ملکی فنڈنگ کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ابھی تک حل طلب ہے، کیوں نہیں اس پہ فیصلہ ہوتا؟ جہاں پر سیاست دانوں سے
बैरून मुल्क आने के पैसों की तहकीकात हो रही हैं, तो मुझे ये बताया जाए कि पीटीआई को बैरूनी फंडिंग से क्यों इस्तिस्ना है। वो अकाउंट जिन्हें स्टेट बैंक के ज़रिए पकड़ा जा चुका है कि वो अकाउंट बेनामी अकाउंट जो पीटीआई के इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं हुए थे, उनकी तहकीकात क्यों नहीं होती हैं। ये वो फंडिंग है जो पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ ने इनकी की थी ताकि इनको बरसरे इक़्तिदार ला के सीपैक को ख़त्म किया जाए, इनको बरसरे इक़्तिदार ला के पाकिस्तान के उस मुआशी तरक्की के सफ़र को क्रैश किया जाए जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी। तो हमने इनका मुकाबला करना है, हमने आइन की हुर्मत को कायम रखना है और जमहूरियत के साथ किसी को खेल नहीं खेलने देना। लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ के साथ अवाम के मुकदमे को लड़ेगी, कायदे आज़म के मुकदमे को लड़ेगी, आइन के मुकदमे को लड़ेगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुकदमे को लड़ेगी और ऐसे शबखूनों को हम बेनकाब भी करेंगे और इनका मुकाबला भी करेंगे। शहदुल्ला साहब ये बताएं कि क्योंकि आप मुद्दई है सेनेट का ये सारा से ये बता दें कि 3 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि खुफिया रायशुमारी को सेनेट आप पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आज का आप अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं, इसके साथ में रहिए कि अगर आप इस इम्कान को रद्द कर सकते हैं कि कोई सियासतदान ने किसी ने इस मामले में डील नहीं की होगी, क्या इस इम्कान को आप रद्द करते हैं? भाईजान, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अगर 2015 में कहा था और उस वक्त बावजूद नहीं हुआ था, तो इसका ये मतलब है कि वो एक उतली तमाशा शुरू कर दें इस मुल्क में। भाई अगर कल एक गलत काम जिसे वो समझ रहे हैं, वैसे तो वो हर काम के बारे में भी यही कहते हैं कि हमने कहा था, उस वक्त फलाना कहा था, और झूठ वो ऐसा बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है, लेकिन हम उसको सच समझ लेते हैं। चलें, आपने उस वक्त कहा था नहीं, वो आप कर लेते हैं ना, लेकिन इस बात का जवाब तो ये फराहम नहीं होता ना कि आप जनाब हार्स ट्रेडिंग में आप एजेंटी का किरदार अदा करें। आप तो खुद कुछ भी नहीं है ना। ये तो कल भी साबित हुआ कि आप जो है, आपके जो टांगे हैं मट्टी की हैं, मट्टी के पहलवान हैं, क्योंकि 32 आदमी थे आपके साथ, तो बाकी जो थे वो किसी और ही ने करके दिए हैं ना भाई। डील तो नहीं है इसमें? वो डील है या नहीं है वो भी पता लग जाएगा, अनकरीब पता लग जाएगा। मुशाहिदुल्लाह साहब ये बताइएगा कि कितने सेनेटर्स आज के इजलास में शरीक हुए और जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, हालांकि रात को बता दिया गया था कि इजलास जो है वो आज होना है। देखें, एक तो कामरान माइकल साहब जो हैं वो उसमें जेल में, राहिला मक्सी कल चली गई थी, एक और है दिलावर साहब शायद, बाकी सारे थे, बाकी टोटल वहाँ पे लोग शामिल। हासिल बज़िंजो साहब कहते हैं कि आईएसआई ने ये दबाव डाला है और उन्होंने वोट तब्दील करवाए, आप उससे मुत्तफिक हैं? आप ये बताएं कि मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो उसका जवाब आप मुझे दे दें, इसका मैं दे दूंगा आपको। जी, दूसरे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी PID में सरकारी ख़र्चों के साथ बैठ के एक और किरदार कुशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इमरान अहमद नियाज़ी PTI की मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी हमशीरा अलीमा ख़ान की मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब नहीं देता, इसको कोई हक नहीं है कि किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाए। अगर इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग पर जी 18 फेक अकाउंट जी इन्हें इतना मनी लॉन्ड्रिंग का उससे प्यार है कि उसको ख़त्म करना है, तो आए, ये इलेक्शन कमीशन है, इसमें PTI की फ़ौरन फंडिंग का जवाब दें। क्यों नहीं देते? आए, जो 18 अकाउंट इनके पकड़े गए हैं जो गैर कानूनी तौर पे ये बैरूनी फंडिंग के चला रहे थे, जिनको इन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, उनका जवाब दें। क्यों नहीं ये इमरान अहमद नियाज़ी अपनी हमशीरा की मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देते? तो लिहाजा अगर इनके पास कोई सबूत है तो बराए मेहरबानी उस सबूत को अदालत में लेके जाएं और पेश करें, मुकदमा चलाएं। आप रोज़ किरदार कुशी के लिए सरकारी टीवी पे, प्राइवेट टीवी को धौंस के साथ बिठा के 2-2 घंटे की जो किरदार कुशी करते हैं, अगर आपके पास इतने सबूत हैं तो बराए मेहरबानी मुकदमा बनाइए, अदालत में पेश कीजिए। लेकिन ये किरदार कुशी की हम मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जब तक ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब नहीं देते, इन्हें कोई हक नहीं है कि किसी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाएं।
खालिद साहब ऐसा सर आज जो इजलास हुआ क्या जो सेनेटर थे वो सारे क्लियर हो गए हैं और क्या शहबाज शरीफ के सामने किसी सेनेटर का आज कोई जगह है? मैं इसी को ज़रा सप्लीमेंट करता हूँ कि आपने पीपल्स पार्टी से भी बात की है कि वो भी इसी तरह की तहकीकाती कमेटी बनाई, क्योंकि छोटा सिर्फ आपके तो नहीं होगी। कल जो तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ उसमें यही फैसला हुआ कि हर जमात अपने अपने अंदर झाड़ू मारेगी और ऐसे लोगों की निशानदेही करेगी जिन्होंने उन 14 में शामिल होके मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा किया। ये 14 लोग उन 50 बाज़मीर लोगों के लिए एक माथे का क्लिनिक बन गए हैं। इन 14 ने अपना ईमान बेचा, लेकिन 50 लोग जो दबाव धौंस के बावजूद अपने असूल और नज़रिए पे खड़े रहे, ये उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम उन 50 लोगों की हुर्मत को बचाने के लिए इन 14 लोगों को बेनकाब करें। एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि जो लोगों पे दबाव डाला है, ये किसने डाला है? आप पूछ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ, जैसे देखिए ना, मैंने यही कहा कि ये जो 14 की हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, किसी मुल्क की जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग एक जहर है। लिहाजा मुल्क के हुब्बुल वतन लोग, जिनमें हुब्बुल वतनी है, जो इदारे इस मुल्क की फलाह, इस मुल्क की मजबूती के लिए काम करते हैं, मैं उनसे ये तवक्को नहीं रख सकता कि वो इस मुल्क के सेनेट के अंदर जहर हॉर्स ट्रेडिंग का अपने हाथों से डालेंगे। लिहाजा जिस बंदे ने ये काम किया है, मेरे नज़दीक वो पाकिस्तान के आइन का गद्दार है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इसलिए मुझे गालिब इम्कान है कि रॉ तो इसके अंदर मुलव्वस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसी का कोई हुब्बुल वतन इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है? एक सेकंड, मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ इसमें। ये जो रोज़ाना इमरान खान एनआरओ करते हैं, एनआरओ क्या चीज़ होती है? एनआरओ यही होता है कि हुकूमतें या कोई शख्स अपने फ़ायदे के लिए या तो पैसा खर्च करता है या मुसीबत में गिरफ्तार लोगों की मुसीबतों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। कल जो कुछ हुआ है, क्या इसमें इमरान खान मुलव्वस नहीं है? वो किस मुंह से ये हर वक्त झूठ बोलते हैं? कल एनआरओ दिया है उन्होंने 14 लोगों को। और आखिरी बात यह है, रियासत मदीना में ही हो रहा है ना, उसका नाम लेके, यही तो जुल्म है। आखिरी बात यह है कि 14 जो लोग हैं वो प्रोब हो जाएंगे, लेकिन हमारे लोग उसमें आटे में नमक के बराबर हैं। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा इधर से रिएक्शन तो नहीं होगा? जो हुकूमत आपकी गिराई गई सूबाई हुकूमत, वहाँ पर भी एक जमात के सरबराह बैठे रहे, क्या उस वक्त भी आपको लगता है कि रात फंडिंग वहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई मुल्क का इदारा जिसने आइन की हल्फ उठाया है पासदारी का, हल्फ नहीं तोड़ता, वो अपना हल्फ नहीं तोड़ सकता, और वो कोई ऐसा कदम नहीं कर सकता जिससे मुल्क का सियासी ढांचा कमज़ोर हो, जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो। ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान में जो हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया, इसकी पुष्ट के ऊपर वो कुव्वतें थीं जो सी पैक को सबोटाज करना चाहती थी। शाकिर सुलंगी साहब, चौधरी शाकिर सुलंगी साहब, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। सलाम महमूद हमारी पार्टी का थोड़ी। देखिए, जो कमेटी बनी है वो इसकी तह तक पहुंचेगी, और जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट ना दे, हमें किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये इतना बड़ा जुर्म है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे सेनेट के ऊपर धब्बा लगाया गया है, और जिसने ये धब्बा लगाया है, ये इमरान अहमद नियाज़ी की क़यादत में धब्बा लगाया गया है। चूँकि डिप्टी चेयरमैन के ऊपर साबित हुआ कि उनके पास 32 वोट थे और 64 वोट चेयरमैन के खिलाफ खड़े हुए। उन 64 को 50 में बदलने के लिए किसने चेयरमैन को कहा था कि डटे रहो, हम तुम्हारा काम करके देंगे?
تو لہٰذا عمران احمد نیازی کا تعلق کوئی ایسی غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ ہے جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کام کرتی کامیابی سے ہیں اور جو پاکستان کی جمہوریت کی جڑیں کاٹ رہی ہیں. یہ غیر ملکی ایجنسیوں کا کام ہے جو عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. بس